حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو زمانے کے اعتبار سے جو آپ کے سامنے تفصیل سے سنایا جا رہا ہے، اس میں کل بات یہاں پر آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے کے چچا ورقہ بن نوفل نامی صاحب تھے، جو عیسائی مذہب کے بڑے عالم اور محقق مانا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ باتیں بتایا اور ان کے غلام میسرہ نے جو کچھ واقعات سنائے، اگر یہ حقیقت ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی شان اور بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے ان سے فوراً نکاح کی درخواست کرو اور ان سے شادی کرو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد نکاح طے پایا اور آپ کا نکاح ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں مذاہب کے سلسلے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق نکاحوں کا مسئلہ لے کر جو ہے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو نوجوان نسل جس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے اور گمراہ ہو رہے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ آ کر پوچھنا علماء سے یا دانشوران سے ضروری نہیں سمجھتے، سوشل میڈیا پر ہی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر جو بھی ویب سائٹیں ہیں اس میں 90% بظاہر مسلمان نظر آنے والے لوگ بھی اسلام کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں۔ عربی ویب سائٹوں سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ عربی ویب سائٹیں سب سے زیادہ بنانے والے عیسائی اور یہودی ہیں۔ مسلمان بہت کم ان لائن میں ہے، بلکہ زیادہ اسی لائن میں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب حدیثوں کی وہ بخاری ہے۔ بخاری کی حدیثوں پر بھی بے شمار لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک شیعہ کا ایک ویڈیو بھیجا کسی نے، جس میں 7-8 منٹ میں اس آدمی نے بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابوں پر عجیب عجیب باتیں، الزامات لگا رہا تھا۔ تو سنتے ہوئے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اگر وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان کے انبیاء کے واقعات اور ان کے انبیاء کی سیرت ان کے سامنے ہونے کے باوجود وہ اس طرح کا اعتراض جو کرتے ہیں وہ لغو ہے، باطل۔ دوسرا، برادران وطن، ہمارے ملک کے جو بھائی ہیں، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بات ازدواجی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں تو ان کو اپنی مذہبی کتابیں اور ان کے اپنے جو مذہبی لوگ ہیں جن کو یہ دیوی دیوتا مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات اٹھا کر وہ پڑھ لیں، ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں جو لکھی۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم کسی کے مذہب پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، نہ ہم چھیڑم چھاڑی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، 8ویں پارے میں آیت ہے،
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اگر ان کو تم برا بھلا کہو گے تو وہ بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے، تم جسے مانتے ہو اسے وہ گالیاں دیں گے تو ذریعہ تم بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا یہ اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو ہمارے مذہب کے تو یہ اصول ہے۔ تو برادران وطن کی اپنی مذہبی کتابیں، ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کی جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں شادیوں سے متعلق، دوسری چیزوں سے متعلق، اگر ان کو رکھ دیا جائے تو آدمی اپنے چہرے پر بھی ہاتھ رکھ لے گا، اپنی آنکھیں بھی بند کر لے گا۔ ہم تو کبھی اس چیز میں یہ نہیں کیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جب 25 سال کی عمر میں کی اور 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اس درمیان میں کوئی دوسری آپ نے شادی نہیں کی، اور یہ زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، اور جو ہے کس طرح کا زمانہ ہوتا ہے سب کو معلوم، 25 سے 50 تک۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری شادی کی وہ خاتون بھی ایسی ہیں کہ جن کی پہلی 2 نکاح ہو چکے تھے، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور نے جو کیا وہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کے ساتھ تھا، جن کے 2 نکاح ہو کر جو ہے ختم ہو گئے تھے ان کے شوہر، اور دوسرا اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر تھی۔ خود قرآن نے بتایا کہ ہم نے آپ کے جو یہ نکاح کروائے ہیں یہ دراصل چونکہ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو گھر کے اندر کی ہے۔ ہم چونکہ شریعت کو قیامت تک رکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر کی زندگی کے واقعات باہر کو آئیں، وہ لوگ اندر کے باہر بتائیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور مختلف جو ہے آپ کو نکاح کا حکم دیا۔ تو بس اتنی بات ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے وسوسے، اس طرح کی غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں، الزام لگایا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر الزام ہے کہ مسلمانوں کے یہاں 4 نکاح ہیں، لیکن ڈاٹا بتاتا ہے کہ مسلمان کوئی 4 نہیں، ایک ہی کرنا اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اس کی روزی روٹی کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایک ہی میں توبہ اللہ کر لیتا ہے۔ ڈاٹا ہندوستان کا بتا رہا ہے، جبکہ برادران وطن کا اس معاملے میں ڈاٹا بتا رہا ہے کہ ان کی یہاں رسمی طور پر شادیاں ہیں، قانونی ہیں، پھر اس سے ہٹ کر بغیر شادی کے زندگیوں کا ایک لمبا سلسلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کبھی کوئی کسی طرح کی بات کرے، علماء سے ملیے، پوچھئے، حدیثوں کو پڑھیے، تاکہ غلط فہمیاں دماغوں سے، دل و دماغ سے ہٹ جائے۔ چونکہ حضور کے بارے میں کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ آیا کسی بھی طرح کا، ایمان سے چلا جائے گا، وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات ذہن میں آئے تو سمجھیے کہ ایمان چلا جائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سیرت کا مطالعہ کیجئے اور اسے سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ الحمدللہ۔